یمن کو قبضہ کرنے کی، وہاں کی حکومت نے کیا کیا؟ ہاتھ جوڑے، ہم تمہارے غلام بن جاتے ہیں، قبضہ نہ کرو، تم جیسا کرو گے ویسا ہم کریں گے، ٹھیک؟ لیکن کچھ سر پھرے میرے جیسے ہوں گے کہ ہم غلام نہیں بنیں گے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ہماری ماں بہن بیٹی کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے، ہم کو حفاظت، رائٹ ٹو ڈیفینڈ، یونائٹڈ نیشنز بھی دیتا ہے، رائٹ ٹو ڈیفینڈ قرآن بھی دیتا ہے۔ وہاں ایک مجھ جیسا کوئی پاگل نکلا قبیلہ، لیکن اس کے لوگ اچھے تھے، مجھے اچھے لوگ نہیں ملے، یہ ملے جو اپنے دھندے کر رہے ہیں نعرے لگانے کے لیے، تو دے، جان بھی قربان ہے، جب میں کہتا ہوں جان دینے کے آؤ تو بھاگ جاتے ہیں، تو اللہ کیسے ساتھ دے گا؟ اب ہوتی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں HUTHI، ہوتی، انگریزی میں، اردو میں کہتے ہیں حوثی، ٹھیک ہے نا، قبائل۔ اس نے کہا کہ ہم نہیں اس کو مانیں گے، اور اس نے گروپ بنایا، گروپ بنا کے لوگوں کو تیار کیا، ٹوٹے بھیٹے بزدل لوگوں کو، سوکھے لمبے لوہے لوگوں کو، اور اتنا طاقتور ہوا کہ یمن کے کیپٹل پہ قبضہ کر لیا۔ یمن پہ کیپٹل پہ قبضہ کر کے ابھی کل اس نے 2 باراک بلاسٹک، باراک H-2 بلاسٹک میزائل سعودی عرب میں مارے، ریاض کے اوپر جو دارالخلافہ ہے۔ لیکن چونکہ امریکہ کے پاس دفاع ہے اس کا، تو امریکہ نے فوراً، اس کے پاس سسٹم ہے امریکہ کے پاس، فوراً اس نے معلوم ہو گیا آٹومیٹک ہے کہ کوئی میزائل آئے گا تو اس کو پیٹریوٹ میزائل جو فوراً ڈسٹرائے کر دے گا۔ میزائل گئے، انہوں نے دونوں H-2 کو، ورنہ ایئرپورٹ جو تھا اگر گر جاتے نا وہ دونوں، تو ریاض کا ایئرپورٹ کا نام و نشان بن جاتا، ٹھیک؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح سے آ رہے ہیں، تو نیچے سے اس نے 2 میزائل اور فائر کیے، جس سے بہت بڑا نقصان ہوا، جس کی خبر کو کھا گیا سعودی عرب۔ اور دنیا کے نشریاتی اداروں میں اس لیے نہیں آئی، بہادر سرکار کے ہاتھ میں ہے نا ریموٹ، اس لیے نہیں آئی۔ یہ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ یمن سے کوئی سعودی عرب جیسے ملک کو حملہ کرے گا؟ تو جب وہ جاگے تو میزائل آ گئے، آپ جاگو، خدا کی قسم آپ کے پاس بھی میزائل آ جائیں گے، یہ کہہ رہا ہوں میں۔ تو پروفیسر صاحب اللہ مدد کرتا ہے۔ اب کیسے آئے؟ آپ پہلے مرنے کے لیے تو تیار ہو، 1 لاکھ آدمی وہاں مرا ہے حوثی قبائل کا، جس میں تقریباً کوئی 25,000 مرے ہیں، 75,000 معذور ہو گئے اور زخمی ہو گئے، 1 لاکھ کی تعداد ہے۔ آپ یہ تو کریں نا، پھر دیکھیں آپ کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے پھر بناتا ہے روڈ اللہ۔ وہ کیسے بنتے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ راستے تو اللہ بناتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر دیے ہیں، پہلے آپ کچھ خود تو کریں نا۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ سنگ دل ہے، اللہ سنگ دل ہے، تو آپ آج کے بعد سے پروفیسر صاحب ہاتھ سے روٹی کھانا چھوڑ دیں اور کہیں تو رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، تو میرے منہ میں نوالا بھی ڈال ہے جی، بولو بولو جی۔ دوسرا سوال، اچھا تھینک یو بھائی۔ آپ نے شروع میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، جاہل تھے،
میں نے جاہل نہیں کہا تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے، ہاں جی یہ لفظ میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ تو امی کا مطلب وہی لیا جاتا ہے بھائی. وہ صحیح ہے، مطلب پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے خود کہا. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آدم کو بھیجا اپنا علم دے کر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم کو تو علم دے کر بھیجے اور خاتم کو جو ہے امی بنا کر بھیجے، اور پھر ایک امی جو ہے وہ علم کا شہر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سمجھائیں. میں نے ابھی بتایا تھا کہ آدم کو علم دے کے پیدا کیا، اور آدم کو تو پیدا کیا علم دے کے، غیر اعلانیہ ان کو پیدا کیا، غیر اعلانیہ ان کو پیدا کیا، اور ایسے ہی پیدا نہیں کیا، نہ پڑھنا آیا نہ لکھنا آیا، یہ دے دی تم ملا کے، یہ دے دی لا کے، یہ دے دی لا کے. کیسے دے دی؟ کہاں سے آ گئی؟ اس میں کیا چیز نہیں ہے. اور یہ علم کا شہر ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری دنیا کا علم ہے. اس میں نے ابھی تو بتایا تمہیں کہ تحقیق کرو، جستجو کرو، آئی ٹی سی کو، امریکہ نے اس پہ عمل کیا، آج کہاں پہنچا ہوا ہے، اور ہم اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، بس جزدان میں رکھ کے لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، نہ ہمیں جستجو کرنی آتی ہے. تیل نکالا امریکنوں نے نکالا، سعودیوں نے کیوں نکال لیا؟ تو یہ علم نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اور اس سے آگے بتا دوں میں، اور اگر یہ علم نہیں ہے تو علی دروازہ بھی نہیں ہے اس کی. انا مدینۃ العلم وعلی ابواب، نہیں ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جب علم ہی نہیں ہے تو دروازہ کہاں سے ہوگا؟ جب دروازہ ہی نہیں ہے تو بے نوازہ رسول کی حیثیت کیا ہوگی؟ تم تو پورا ہی سم زیرو کیے جا رہے ہو یار. میں یہی تو کہہ رہا ہوں بھائی کہ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کی منزل سے گزر رہے تھے، اور آدم کو وہ دکھایا گیا جو لوح قرآن، جو لوح پہ لکھا تھا، لوح ازل پہ لکھا تھا، وہ سارا اور وہ سارے انہی کے نام تھے. تو یہ جاہل کیسے ہو سکتے ہیں، امی کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ بظاہر کتنے بظاہر یہ ایسے امی ہیں جیسے پڑھے لکھے مہاجر، ڈبل ٹرپل پی ایچ ڈیز، ہسٹری، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، ڈاکٹریٹ، ایک بھی مہاجر اپنی قوم پر ہونے والے مظالم کے لیے نہیں اٹھا. ایک جاہل اٹھا نہیں کیا، امی اٹھا. تو وہ سارا علم جو تھا وہ بھیجے میں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں پہ تم نے ایک سوال ایسا چھوڑ دیا ہے کہ کیا تھا؟ ذرا مدد کرو. نہیں، علم فوقیت میرا لیکچر ہے. دانائی اور علم میں کیا فرق ہے بتا دو. چلو آ جاؤ، چلو جواب مل جائے گا ابھی تمہیں. دانائی بڑی ہوتی ہے یا علم بڑا ہوتا ہے؟ علم سے دانائی آتی ہے، دانائی سے علم ہوتا ہے، یہ بتا دو. دوستو دانائی تھی حضور کے پاس، لیٹے ہوئے تھے سیب کے پیڑ کے نیچے، ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں، نیوٹن ہی کو دانائی تھی. اسی نے کہا کہ کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے. یہ ہاں جی، اور کوئی سوال نہیں بولے؟ اور کوئی سوال نہیں بولے؟
یہاں تم نے دانائی والی بات کی ہے. دانائی تمہیں عطا فرما دی ہے, تمہیں بتا دیا ہے یہ تمہیں شکلیں بھی دکھا دی ہیں, وردی بھی دکھلا دی ہے, ظلم کرنے والے بھی دکھلا دیے ہیں, ان کی بندوقیں بھی دکھلا دی ہیں, ان کے چہرے بھی دکھلا دیے, ان کی زبان بھی دکھلا دی ہے, ان کی قومیت بھی دکھلا دی ہے, اور تم مرے جا رہے ہو, ان کے آگے جھکے جا رہے ہو, پی آئی بی میں جا رہے ہو, خیابان شہر جا رہے ہو. کیوں نہیں تمہارے اندر ہمت پیدا ہوئی کہ جیکٹ باندھ کے دانائی نے تمہیں کیوں نہیں اتنا حوصلہ دیا کہ جیکٹ پہن کے طالبان کے پاس جا کے کہتے کہ پلیز ہمیں بھی دے دو, ہم ڈبل پیسہ دیں گے. جا کے پھٹ جاتے وہاں پہ, نہ وہ رہتے نہ آج کو یہ مصیبت دیکھنے پڑتی. کیا خیال ہے؟ نہیں میرا جواب آواز ہی نہیں آئی کسی. جیسے سہیل پہ سب نے تالیاں بجا دی, ان پہ بجا دی, ان پہ کسی نے بجائی نہیں. تو یہ ظالم نہیں ظلم سے باز آئیں گے, ان سے آزادی حاصل کرو. اس کے لیے ہاتھ چلانے پڑیں گے, پیر چلانے پڑیں گے. جب ہاتھ چلاؤ گے, پیر چلاؤ گے, عقل چلاؤ گے, آنکھیں دیکھو گے, دائیں بائیں دیکھو گے, تو H2 میزائل آ جائیں گے بیلسٹک تمہارے پاس. خدا کی قسم اڑا دینا رینجرز کا ہیڈ کوارٹر. یہی تو, لیکن اس کے لیے صرف باتیں نہیں کرنے سے کچھ ہوتا, عمل کرنے سے ہوتا ہے. عمل, انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ. اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے, نیک ہے, ارادہ مستحکم ہے, یقین پہ ہم ہے, اور عمل کرنے کا جذبہ ہے, تو خدا کی قسم کوئی قوم تمہیں غلام نہیں بنا سکتی. آج ہم غلام ہیں, لیکن ابھی تک ہم تمہاری وجود یہاں, تمہاری میری موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اتنا ہونے کے باوجود ہم مرے نہیں ہیں. ٹی وی میں مر گئے, اخبارات میں مر گئے, مگر یہ دلوں میں نہیں مرے. صرف ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں. 17 ستمبر منا لی, 9 دسمبر منا لیا, سانحہ پکا قلعہ علی گڑھ بنا لیا. بولو اپنے ساتھیوں کو کہ قرآن میں کہا خون کے بدلے خون. تو جتنی باتیں میں کر سکتا ہوں پوری دنیا میں جا رہا ہے, کل اس پہ میں مقدمہ بن جائے گا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, مہاجروں کو جاگنا ہوگا. ایک ایک مہاجر کو غیرت مند بننا ہوگا, دنیا کے کسی خطے میں ہو. ہم کو یا تو حق دے دو پاکستان میں, اور پاکستان میں حق نہیں دیتا تو ہمیں ہمارا وطن دو نہیں دو گے تو ہم قوت بازو سے اپنی محنت جدوجہد سے وطن مہاجرستان حاصل کر لیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا ٹائم ہو گیا؟ 10:30 ہو گئے. کھانا بھی نہیں کھایا تم لوگوں نے؟ تو یار یہ نہیں, میں تو خدا حافظ کہہ دیا.